وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے، 7 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں، 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، کتاب، ایک کتاب ہے، یعنی یہ سورت قرآن، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو اتارنے والے ہم ہیں، الیک، آپ کی طرف، یہ کتاب ہماری طرف سے آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ تم نکالو لوگوں کو۔ کون سے لوگ؟ ہم لوگ، دنیا کے لوگ۔ کہاں سے نکالو؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکالو۔ کس چیز کے اندھیرے؟ کفر کے، شرک کے، منافقت کے، دنیا پرستی کے، جہالت کے، اسی لیے اندھیرے کہا گیا، جمع۔ نکال کے کدھر کو لے جاؤ؟ الی النور، نور کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، علم کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، گویا یہ کتاب انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے، روشن خیال بناتی ہے۔ لوگ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم بیکورڈ نہیں ہیں۔ کون ہیں؟ روشن خیال ہیں، بہت روشن خیال لوگ ہیں۔ یہ صرف روشن خیال ہی نہیں بناتی، روشن اعمال بھی بناتی ہے، یعنی صرف خیالوں ہی کو نہیں، اعمال کو بھی بدلتی ہے، اس لیے آئی ہے۔ لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ انعام، صرف اس کے لیے ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جس کے لیے رب کا اذن ہو، جس کے لیے رب کی اجازت ہو۔ اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ رب کا اذن دراصل رب کا ایک قانون ہے۔ کون سا قانون؟ قانون ہدایت۔ اس قانون کی کلاز کیا ہے؟ کہ اللہ کی ہدایت اس کو ملے گی جو طلب کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو اس کی طرف بڑھے گا۔ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے، الی صراط العزیز الحمید، اس رب کے راستے کی طرف لاؤ لوگوں کو جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ لوگ کدھر کو اٹکے ہوئے ہیں، کدھر کو بھولے ہوئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی منزل کیا بنا رکھی ہے؟ اپنا قبلہ کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ سوچیں تو، رب کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کو، کمتر درجے کی چیزوں کو، یہ تو نقصان کی بات ہے۔ ان کو بڑی منزلیں، بڑے مقاصد، بڑی سوچ اور بڑے مقام کی طرف لے چلو، جو اندھیروں سے روشنی کا راستہ ہے، سفر ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں،
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ سورۃ الحدید میں آگے پڑھیں گے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر آیات بینات اتاری، کس لیے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ گویا قرآن کا پڑھنا بیکورڈ ہونا نہیں، روشنی کی طرف جانا ہے، بھلائی کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے، عزیز الحمید کے راستے کی طرف جانا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ الذی، وہ ذات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اس کی ملکیت ہے۔ دیکھو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے فلاں شخص کے ایک نہیں کئی گھر ہیں، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس شہر میں، ایک اس میں، کہتے بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی شان والا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات جو ہر اس چیز کا مالک، جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، ہم زیادہ سے زیادہ اگر مالک ہوں بھی تو پوری زمین کے ہو سکتے ہیں نا، وہ ویسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی، آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیکن باقی کائنات پہ تو کسی کا اختیار نہیں نا، مگر اللہ کا اختیار تو وہاں بھی ہے یہاں بھی۔ اس سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ کو معمولی چیز سمجھتے ہو اور اس سے بھاگتے ہو گھٹیا چیزوں کی طرف؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی اس سفر پر چلنے سے انکار کرنے والوں کے لیے۔ کس چیز کی ہلاکت؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کی۔ الذین، ان لوگوں کو، یستحبون، جو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، کس پر؟ علی الآخرہ، آخرت پر، جو بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کو پریفر کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس طرح اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں، خود آڑ بن جاتے ہیں بیچ میں آ کے، نہ خود رب کی طرف جاتے ہیں نہ دوسروں کو جانے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑائی کا نام نہاد تصور قائم کر رکھا ہے۔ ایک بڑائی کیا ہے؟ جو حقیقی بڑائی ہے، اور دوسری بڑائی جو لوگوں کے اپنے ذہن کی بڑائی کے معیار ہیں، کسی کی دولت، شکل، علم، اقتدار، اختیار، ان چیزوں کو معیار بنا کے کسی کو بڑا سمجھنا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی قدر نہیں کرتے، خود اس کی طرف نہیں جاتے اور راستے میں اٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے دوسروں کا بھی رستہ بند کر رکھا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس رستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی رستے پر جب آپ چلنے لگتے ہیں، کوئی بھی سڑک اختیار کر لیں، آپ کسی بھی ہائی وے پہ نکل جائیں، جتنا چاہیں آپ سٹریٹ دیکھیں، جتنی چاہے پاورفل دوربین سے دیکھیں، کہ آپ کو اینڈ نظر آتا ہے وہاں سے؟ یہ سڑک کہاں جا کے ختم ہوگی؟ تو آپ کہیں میں اس سڑک پہ کیسے چلوں، یہ تو وہاں جا کے ختم ہو رہی ہے، اس میل 2 میل سے آگے تو مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں، میں ایسے ہی ہلاکت میں جاؤں وہاں۔ تو یہ تو اس رستے کا ٹیڑھا پن تلاش کیا جا رہا ہے۔ تم چل کے تو دیکھو، تم آزماؤ تو صحیح، تم پہلے ہی بیٹھ کے بہانے کر رہے ہو۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، نہ دین کو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس پہ چلے ہیں، دور بیٹھ کے حجت بازیاں کر رہے ہیں، نہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں تو ایسی ایسی باتیں جو ہماری عقل میں ہی نہیں آتی، اور ہمیں ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ فائدے سے مراد تم کیا لیتے ہو؟ دنیا کے چند ٹکے، دنیا کی حقیر چیزیں، کیا انہی کا نام فائدہ ہے؟ عموماً ہم فائدہ کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا میں اپنی مرضی پوری ہونے کو، اور نقصان کس کو سمجھتے؟
دنیا میں کسی چیز کے کھو جانے کو، اور اس کے اوپر دین کو نچھاور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں. یبغونہا عوجا. اچھا، یہ جو استحباب کا لفظ آیا نا اس آیت میں، یہ کون سا باب ہے؟ استفعال، طلب محبت، حب سے ہے استحباب، کسی چیز کی محبت طلب کرنا. یہاں مراد ہے اختیار کرنا، پرائرٹی دینا. جو شخص دو میں سے جس ایک کو اختیار کرتا ہے دراصل وہ اسی کو محبوب سمجھتا ہے، وہی اس کو عزیز ہوتا ہے. استحباب. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. دنیا کو پرائرٹی دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں آخرت کو چھوڑ کر. تو وجہ کیا ہے؟ سارے ذاتی مفادات ہی کی تو بات ہے. حق کا انکار کس لیے ہو رہا ہے؟ کچھ دنیاوی فائدوں کی خاطر. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ ہم جب بھی کبھی دین کی کسی حکم کو چھوڑتے ہیں، کوئی ایک سوچ لیجئے جو آپ نے ریسنٹلی چھوڑا ہو اختیار کر کے، کیوں چھوڑا؟ کیا وجہ بنی تھی؟ کوئی دنیاوی نقصان ہوا تھا نا. آخرت تو نہیں ہاتھ سے گئی تھی، دنیا ہی گئی تھی نا تھوڑی سی. اس نے تو ویسے بھی جانا تھا. وہ آپ کے اللہ کی نافرمانی کرنے سے واپس نہیں آئے گی اگر اس نے نہیں آنا تو. یہ ہمارا دھوکہ ہے خود کا. بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو دین کا یہ بھی کرنے لگ گئی، یہ بھی کرنے لگ گئی، لیکن میرے ساتھ چونکہ یہ ہوا اس لیے میں نے سب چھوڑ دیا. وہ کیا ہوا تھا جو ہوا تھا جس کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ وہ آخرت کا نقصان نہیں تھا، وہ دنیا کا نقصان تھا. اس کے لیے دین بیچ ڈالا. کیا دنیا کی اصلاح ہو گئی یا ہو جائے گی؟ وہ قسمت سے ہوگی. اولئک فی ضلال بعید. یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، دور کی گمراہی میں. یہ گمراہی میں دور تک چلے گئے، بہت آگے نکل گئے. یبغونہا عوجا کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہوگا نا تو اس کا عام مفہوم کیا ہوگا کہ دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اس میں مین میخ نکالنا، لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے اسلام کو ایسے رنگ میں پورٹرے کرنا کہ جو ناقابل قبول ہو، یا اپنی اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس میں تبدیلی چاہنا کہ اگر یہ حکم ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو یہ تو میں مان لوں گی. پھر ایک تو یہ جو دلال بعید ہے نا، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ کہیں جا رہے تھے، کسی کے گھر جانا تھا آپ کو اور بہت ضروری کام ہے آپ کا، وہاں پہنچنا ضروری، لیکن آپ رستہ بھول گئے اور غلط رستے پہ بہت آگے چلے گئے. اب کیا آپ واپس نہیں آئیں گے کہ ہم بھول گئے تھے رستہ اس لیے بہت دور چلے گئے تھے، اب ہم جاتے ہی نہیں اس جگہ؟ نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا کسی شخص سے آپ کو ₹1,00,000 لینا تھے، اس کے گھر کی طرف جو سڑک جاتی تھی وہاں راستے میں آپ دوسری سڑک پہ نکل گئے اور 1 گھنٹہ کسی اور روڈ پہ ڈرائیو کرتے رہے. گھنٹے بعد آپ کو پتا چلا اوہ ہو یہ تو سڑک ہی کوئی اور ہے. اب آپ واپس نہیں آئیں گے، آپ کہیں گے نہیں چلو کہیں اور جاتے ہیں، چھوڑو ₹1,00,000 کو، اب ₹1,00,000 کی خاطر میں گھنٹہ واپس جاؤں. تو جنت ₹1,00,000 میں آتی ہے؟ وہ تو اس سے بھی کہیں قیمتی چیز ہے. تو اگر ہم بھٹکنے میں بہت دور بھی چلے گئے نا دین سے تو بھی واپس آنے میں ہی خیر ہے، کیونکہ ہزاروں کروڑوں کا نقصان نہیں، وہاں تو ناقابل تلافی نقصان ہے اگر وہاں نہیں گئے. وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان میں. اب یہ تیسری صورت ہے جس میں زبان کی بات آ رہی ہے کتاب کے لیے. سورۃ یوسف میں بھی آئی، پھر سورۃ الرعد میں بھی آئی، اور پھر یہی آئی. یہ اصل میں اس لیے کہا گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس رسول میں تو کوئی عجیب بات ہی نہیں، یہ دوسری زبان نہیں بولتا، اپنی ہی بولتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اس شخص کی کوئی عزت نہیں، ویلیو نہیں، وقت نہیں، حیثیت نہیں جو صرف اپنی قومی زبان بولے. ہے کوئی اس کا کوئی مقام ہے جو صرف اپنی زبان بولے؟ عزت کب ملتی ہے آپ کو؟ جب آپ دوسری زبانیں بولیں. یہ ذہنیت آج ہی نہیں، اس دور میں بھی تھی. وہ کہتے تھے لو رسول اپنی ہی زبان بولتا ہے، کوئی اور زبان تو بولتا ہی نہیں. ایک فیشن بھی ہے نا دوسری زبان بولنا، اور پھر تھوڑا فیشن میں اور آگے ہم چلے جائیں تو تیسری بھی بولنا اور زیادہ فیشن کی بات ہے. انگریزی کے بعد فرینچ آئے تو اور زیادہ آپ کی ویلیو. اور میں تم یہ الٹے پلٹے مطالبے جو کرتے ہو ہمارے پیغمبر سے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو رسول کو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ بات ان کے سامنے خوب کھول کے رکھے، اچھی طرح بیان کرے تاکہ بات سمجھ میں آئے.
لیکن اس بات سے کئی لوگ بھٹک گئے. فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بھٹکنے والوں کو پھر اللہ اور بھٹکاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اچھا یہ تو ان کی بات تھی نا، ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں. کوئی اچھا اسکالرلی آپ آئٹم پڑھیں، کوئی آرٹیکل پڑھیں، کتاب پڑھیں، اکثر زبان ایسی ہوگی جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، اسی کے چکر میں رہیں. جتنا زیادہ کوئی مشکل زبان لکھے یا ٹرکی، اتنا ہی زیادہ وہ بڑا عالم شمار ہوتا ہے. اسی طرح تقریروں میں، تحریروں میں عموماً ہمارے ہاں بھی ٹرینڈ کیا ہے، ایسی ایسی لفاظی کرنے کا، ایسی ویسی کہ جو کسی عام بندے کی سمجھ میں ہی نہ آئے، اوپر اوپر سے چلا جائے. اور اسی پہ تو دوسرے حیران ہوں گے کہ ہاں واقعی ہم میں اور اس میں فرق ہے، اور یہ اس کو بڑا مان لیا ہم نے، چاہے آخر میں آپ کے پلے کچھ بھی نہ پڑے. تو جس شخص کو بات سمجھانا مقصود ہے وہ سمپل سے سمپل زبان استعمال کرے گا. اسے لفاظی کا شوق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے سیلف پروجیکشن نہیں کرنا، اسے تو بات اتارنا ہے دوسروں کے دلوں میں. تو مقاصد فرق ہے نا. ایک تحریر آپ لکھتے ہیں، خود کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں، اور ایک وہ لکھتے ہیں جس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہے. صرف مداری کی طرح اپنا شو نہیں دکھانا، بلکہ لوگوں کو سکھا کر آنا ہے جو اللہ نے اتارا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کر بھیجا تو تھا. نشانیاں بھی آتی رہی ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہمیشہ نشانی کبھی بھیجی نہیں تھی، نشانیاں. اور ان کو بھی ہم نے کیا کہا تھا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. ان نشانیوں کا مقصد بھی کیا تھا کہ قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. وذکرہم، اور ان کو نصیحت کرو. کس طریقے پر؟ بایام اللہ، اللہ کے ایام کے ساتھ، اللہ کے دنوں کے ساتھ. دن مینز ہسٹری، تاریخ الہی. وہ کون سی ہے تاریخ الہی؟ وہ بڑے بڑے واقعات کے دن جس میں اللہ تعالیٰ نے سرکشوں سے انتقام لیا، قوموں پہ عذاب آیا. فرمایا ان دنوں کی بات بتا کر ان کو ہدایت دو. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے ہیں یہ نشانیاں؟ لکل صبار شکور، صبار اور شکور کے لیے. صبار مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. صبر کے 5 درجے ہوتے ہیں. ایک ہے صابر، ایک ہے مستبر، ایک ہے متصبر، ایک ہے صبور، اور ایک ہے صبار. صبار سب سے زیادہ صبر کرنے والا، بلا کا صابر، مقدار اور حالت دونوں کے اعتبار سے. شکور بھی اسی طرح، شاکر بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے اور شکار بھی ہوتا ہے. اللہ کی آیات سے کون نصیحت پکڑتا ہے؟ جس میں 2 کوالٹیز ہوں. تکلیف آئے تو صبر کرے، نعمت ملے تو شکر کرے. اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے، اور ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے. مثلا اس وقت آپ صبر کر رہے ہیں، اور جب پڑھ چکیں گے اور کوئی فائدہ ہو گیا تو شکر کریں گے. شکر ہے کہ ہم صبر کرتے رہے اور ہم نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کہاں کہا، کب کہا؟ صحرائے سینا میں، وہ فرعون سے نجات پانے کے بعد. کیا کہا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم،
یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاءٌ، آزمائش تھی. مِن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. ہے ضرورت تفسیر کی؟ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب خبردار کر دیا تھا تمہارے رب نے. تأذن اذن سے، آذان سے، آذان ہوتا نا اعلان، تأذن اعلان کر دیا تھا، اپنے وعدے سے تم کو آگاہ کر دیا تھا. قسم کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا تھا کیا؟ لئن شکرتم، اگر تم نے شکر ادا کیا، لأزیدنکم، تو میں تم کو اور زیادہ نعمتیں دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ دین اسلام کا ایک عالمی اصول ہے کہ شکر پر زیادہ نعمت اور ناشکری پر پہلی بھی گئی. انسانوں کا انسانوں سے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے کسی سے معاملہ کیا، وہ آپ کا قدردان ہوا، آپ نے اگلی دفعہ اور اچھا کام کیا، اس نے قدردانی کی، ایک اچھا ریلیشن شپ استوار ہو گیا، سال تک تعلقات خوشگوار رہے. اور ایک چیز آپ کسی کو دیتے ہیں کہ یہ کام کر کے دیں، وہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، کیا آئندہ آپ اس کو دیں گے کام؟ نہیں. کب تک آپ کے اس سے تعلقات درست رہیں گے؟ نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ تم نے شکر کیا، تمہیں اور نعمتیں ملیں گی، اور نیکی کے مواقع ملیں گے. یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ سے مراد ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت ملیں گی تم کو، یعنی انسان کو اچھائی کے مزید مواقع، چانسز، کہ جو نعمت ملی ہے اس پہ شکر کرو گے اور نیکیوں کی توفیق ملے گی اور درجے بلند ہوتے جائیں گے. اور اگر ناشکری کی تو پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو وعید کی تھی کہ شوہروں کی ناشکری سے بچنا. ایک حدیث قدسی ہے شکر کے بارے میں، بہت اچھی. پہلے میں عربی پڑھوں گی اس لیے کہ عربی پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ اثر ہے جو اردو ترجمے میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیئا الا كما ينقص مخیط اذا ادخل فی البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پھر میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق دوں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام عجیب ہے. مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہے. نعمت ملے تو شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی ثواب ملتا ہے. مسند احمد میں ہے کہ ایک سوالی آپ کے پاس سے گزرا، آپ نے اسے ایک کھجور دی، وہ بگڑا اور کھجور نہ لی. پھر دوسرا سائل گزرا، آپ نے اسے وہی کھجور دے دی، اس نے بخوشی لے لی اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے، آپ کا تحفہ ہے. تو آپ نے اسے مزید 20 درہم دینے کا حکم فرمایا. یعنی صرف اس کے شکریہ کے کلمات پر آپ نے اس کو مزید سے نوازا. اب دیکھیں نا کہ جو آپ کا سرونٹ آپ کا کام کرے اور تھوڑے پر بھی خوش ہو جائے تو آپ اس کو خود سے اور دینے لگتے ہیں، اور جو سب کچھ لے کے بھی بگڑے تو آپ کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، ہم کوئی اور دیکھ لیں گے. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں نا. جو دیا ہے اس نے اس پہ شکر کرے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور اگر کہیں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہم نے تو اس دنیا میں کچھ سکھ ہی نہیں دیکھا، تو یہ چیز نقصان دہ ہے. اچھا، شکر گزاری کوئی خوش آمد نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو یہ خوش آمد ہو جائے گی، چاپلوسی ہو جائے گی. کیا اس شخص نے جس نے خوشی سے وہ کھجور لی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، یعنی اس کو خوشی سے کیوں نہ لیا جائے، تو اس پر آپ بھی خوش ہو گئے کہ اس نے ایک چھوٹی سی چیز کو بھی اتنے اچھے طریقے سے قبول کیا ہے، تو اس پر اور آپ نے اس کو دلوایا. اچھا، شکر سے نا تکبر کی نفی ہوتی ہے. اصل میں ناشکری بندہ کب کرتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے لائق ہی نہیں تھا، یہ میری ہستی تو اس سے کہیں بڑی ہے، اس کو تو کچھ اور ملنا چاہیے تھا، یہ کیا دے دیا آپ نے، میں آپ کو ایک کھجور کے قابل نظر آتا ہوں. شکر عاجزی کے درجے پہ لاتا ہے انسان کو. اچھا، اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں بس ان چیزوں پر جو ہمیں مانگ کر ملتی ہیں. مثلا ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے دعا قبول ہو گئی. لیکن جو ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں بغیر کسی نقصان کے، اس پر تو کم ہی شکر جاتا ہے. مثلا ہمارا دل صحت مند ہے، کتنی دفعہ ہم نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، رہنے کو، پھر بھی روتے رہتے ہیں. یہی ناشکراپن. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت موڈ آف رکھنا، بد مزاج اور بد اخلاق رہنا. شکر گزار بندہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ کھل اٹھے گا، ان کو انجوائے کرے گا. اور ناشکرے کے پاس بڑی سے بڑی چیز لے جائیں تو اس کو بھی کہے گا لو کیا ملا. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہم سانس لے سکتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو شکر کے قابل ہے نا. سانس ہی نہ لے سکے تو کچھ بول بھی نہیں سکتے. اسی طرح شکر کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہوا. کوئی کام جس پر ہمیں کریڈٹ ملنے لگے تو فوراً کہیں اللہ کی توفیق سے ہوا. یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.